بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے محبوب کی آل اولاد پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ کافی زیادہ آج کا رش ہوتا ہے ماشاءاللہ یہاں پہ۔ 8-9 بجے سے لے کے 11-12 بجے تک اتنے زیادہ حاجی نہیں ہوتے، یعنی کہ گرمی کافی زیادہ ہوتی ہے۔ نماز ظہر کے لیے حاجی صاحبان بہت کم تعداد میں آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر حاجی صاحبان نماز عصر ٹائم آتے ہیں، یعنی کہ نماز ظہر ٹائم حاجی صاحبان 30% آتے ہیں، اور نماز عصر ٹائم حاجی صاحبان 60% آتے ہیں، اور پھر حاجی صاحبان گروپوں کی شکل میں حرم شریف کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ شام کو نماز مغرب ٹائم یہ گراؤنڈ فلور فل بھلا ہوتا ہے، دیواروں کے ساتھ تک حاجی صاحبان لگے ہوتے ہیں۔ یہ سیفٹیاں باہر نکال دیتے ہیں، پورا ماشاءاللہ حرم شریف کا باہر جو سین ہے، اور یہ نیچے گراؤنڈ فلور مطاف والی سائڈ یہ فل حاجیوں سے بھری ہوتی ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں حاجی صاحبان یہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ اب یہ جو آپ کو جگہ خالی نظر آ رہی ہے، نماز مغرب ٹائم یہ اور جو حاجی صاحبان آتے ہیں ابو جہل حماموں کی طرف سے، ان کو وہ جو راستہ میں بتایا شارٹ کٹ بالکل قریب ہے، وہاں سے آپ آئیں اور سیدھے خانہ کعبہ شریف کا جو حجر اسود والا کونا ہے بالکل اس کے بہت سے صحابیوں کے گھر حرم شریف کے قریب قریب تھے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا گھر بھی بالکل حرم کے پاس ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی۔ اور صبح صبح کا ٹائم ہے، ابھی 6 بج گئے، اور یہاں چند ایمرجنسی شاپ ہے، جو حرم شریف کے اندر لیبر کام کرتی ہے وہ جا رہی ہے حرم شریف کی جانب۔ بادل آج بھی گہرے ہیں، لیکن نہ کل بارش ہوئی ہے اور نہ آج لگتا ہے کہ ہوگی، کیونکہ آج بالکل موسم جو ہے وہ نیٹ پہ صاف بتا رہا ہے، مطلب کہ بادل ہوں گے لیکن بارش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس طرف سے لیبر جا رہی ہے حرم شریف کی جانب، اور اس طرف سے حاجی صاحبان واپس آ رہے ہیں۔ بہت کم حاجی ہیں جو مسجد جن والی سائڈ پہ نکل رہے ہیں۔ السلام علیکم، میں محمد عمران، آپ دیکھ رہے ہیں ایوان اپاڑا چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں اپنی حفاظت میں رکھے۔ حرم شریف کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ابھی جا رہا ہوں حرم شریف۔ جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ میں حرم شریف میں کام کرتا ہوں، اور ڈیلی آپ سب کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرتا ہوں۔ نئے آنے والے عمران چینل کو لازم سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ تو آئے چلتے ہیں حرم شریف کی جانب۔ ابھی آئے ہیں مسجد الحرام کی چھت کے اوپر، اور باہر والے سین کے یہ مناظر ہیں۔ حاجی صاحبان جو عمرہ کے لیے حرم شریف کی طرف آ رہے ہیں وہ سیدھے جا رہے ہیں دارالتوحید والی سائڈ، اور یہاں سے سیدھے جائیں گے کنگ فہد گیٹ کی طرف، جو عمرہ زائرین ہیں جو احرام میں ہیں۔ کلین اس ٹائم پورے حرم کے باہر والے سین سے اٹھا دیے گئے اور صفائی چل رہی ہے، اور ساتھ ہی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے۔ آج موسم بہت خوبصورت ہے۔ بادل جو ہیں وہ چلے گئے، صبح صبح کافی بادل تھے، لیکن اس ٹائم موسم صاف ہو گیا، ہوا بہت ٹھنڈی چل رہی ہے، جیسے کہ کہیں قریب قریب بارش ہو رہی ہے، اور کام ماشاءاللہ سٹارٹ ہے زور و شور سے حرم شریف کے چاروں طرف۔ باہر آپ کو بالکل رش کم نظر آ رہا ہے، گرمی کافی زیادہ ہے، حاجی صاحبان بہت کم تعداد میں نماز کے لیے آئے ہیں، اور اذان ہونے میں 28 منٹ باقی ہیں، 27۔ اور یہ سامنے باب العمرہ گیٹ، حاجی صاحبان زیادہ اس جانب جا رہے ہیں جس طرح دارالتوحید ہے۔ 114 نمبر گیٹ سے کچھ حاجی صاحبان باہر آ رہے ہیں بہت کم تعداد میں۔ آج حاجی صاحبان یہاں پہ حرم شریف کے باہر والے سین میں نظر آ رہے ہیں، گرم ہوا چل رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے محبوب کی آل اولاد پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ یہ خوبصورت مناظر خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور پہ اس ٹائم ماشاءاللہ کافی تعداد میں حاجی صاحبان موجود ہے۔ کافی زیادہ آج کا رش ہوتا ہے ماشاءاللہ یہاں پہ۔
8-9 بجے سے لے کے 11-12 بجے تک اتنا زیادہ حاجی نہیں ہوتے، یعنی کہ گرمی کافی زیادہ ہوتی ہے۔ نماز ظہر کے لیے حاجی صاحبان بہت کم تعداد میں آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر حاجی صاحبان نماز عصر ٹائم آتے ہیں، یعنی کہ نماز ظہر ٹائم حاجی صاحبان 30% آتے ہیں، اور نماز عصر ٹائم حاجی صاحبان 60% آتے ہیں، اور پھر حاجی صاحبان گروپوں کی شکل میں حرم شریف کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ شام کو نماز مغرب ٹائم یہ گراؤنڈ فلور فل بھرا ہوتا ہے، دیواروں کے ساتھ تک حاجی صاحبان لگے ہوتے ہیں، یہ سیفٹیاں باہر نکال دیتے ہیں، پورا ماشاءاللہ حرم شریف کا باہر جو سین ہے، اور یہ نیچے گراؤنڈ فلور مطاف والی سائڈ یہ فل حاجیوں سے بھری ہوتی ہے، لاکھوں کی تعداد میں حاجی صاحبان یہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ ابھی یعنی کہ یہ جو آپ کو جگہ خالی نظر آ رہی ہے نماز مغرب ٹائم یہ بھی آپ کو فل نظر آئے گی۔ کچھ حاجی صاحبان اندر داخل ہو رہے ہیں، اور کچھ حاجی صاحبان جنہوں نے طواف کر لیا وہ باہر نکل رہے ہیں صفا مروہ کی جانب۔ گرمی ابھی کافی زیادہ ہے، لیکن یہاں پہ نیچے گراؤنڈ فلور پہ اتنی محسوس نہیں ہو رہی ہے، موسم بالکل صاف ہے۔ اس ٹائم تقریباً چاروں گیٹوں سے حاجی صاحبان کافی تعداد میں اندر آ رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کی جانب، اور سیفٹیاں لگا کر راستے سیدھے کر رہے ہیں چاروں طرف سے، یعنی کہ جو 5 گیٹ ہیں اندر، 5 گیٹ براندوں سے اندر جو حاجی صاحبان خانہ کعبہ شریف کی طرف آ رہے ہیں ان کے لیے۔ ابھی میں کھڑا ہوں جس خانہ کعبہ شریف کا دروازہ مبارک ہے بالکل اس کے سامنے۔ یہاں سے حاجی صاحبان باہر نکل رہے ہیں، بالکل یہ رستہ قریب ہے صفا مروہ کے لیے، یعنی کہ جس طرح خانہ کعبہ شریف کا دروازہ مبارک ہے بالکل اس کے سامنے یہ براندے جو پیلے جہاں پہ ختم ہو رہے اس کے ساتھ ہی رستہ ہے، یہاں سے باہر نکلیں گے تو آپ سیدھے جائیں گے گراؤنڈ فلور پہ جہاں پہ صفا اور مروہ پہاڑی کی آپ زیارت بھی کر سکتے ہیں۔ تقریباً دن کو 8 بجے سے 11 بجے تک تقریباً آرام سکون سے بندہ بوسہ کر سکتا ہے حجر اسود کا، اتنا رش زیادہ نہیں ہوتا، اور اس کے بعد کافی زیادہ رش ہو جاتا ہے۔ کام کرے ماشاء اللہ، یہ خوبصورت جگہ، یہ پیارا گھر اللہ پاک آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا نصیب فرمائے۔ آپ یہاں پہ آئیں اس مقدس جگہ کی آپ زیارت کریں، دل نہیں بھرتا یہاں پہ اس جگہ پہ اس پیارے گھر کو دیکھ دیکھ کر۔ یہ ایسا گھر ہے، یہ پیاری جگہ ہے۔ اور ابھی چلتے ہیں باہر، آپ کو باہر کے مناظر دکھاتے ہیں۔ حاجی صاحبان باہر بھی بیٹھے ہوئے ہیں براندے کے اندر، اور یہاں سے حاجی صاحبان صفا مروہ کے لیے باہر نکلتے ہیں مسجد عبداللہ کے سامنے، یعنی کہ 123 122 اور 121 نمبر گیٹ کے سامنے جبل کعبہ کی طرف ٹوٹل کلین لگا دیے گئے اور تازہ زمزم بھر کے رکھ دیا گیا ہے۔ حاجی صاحبان اب نماز اثر ہوگی، اس کے بعد یہاں پہ جیسے تھوڑا سایہ آئے گا تو حاجی صاحبان یہاں پہ بیٹھنا شروع ہو جائیں گے۔ حرم شریف کا جتنا بھی باہر والا سین ہے، جہاں جہاں یہ ٹائل لگی ہوئی ہے، جہاں کام نہیں ہو رہا ٹوٹل وہاں پہ کلین لگا دیے گئے چاروں طرف۔ نماز مغرب ٹائم یہاں پہ کافی زیادہ رش ہوگا، یعنی جہاں نماز رکھ دیا گیا سامان حاجیوں نے اپنا، یہاں پہ 121 نمبر گیٹ سے حاجی صاحبان باہر نکلے نمازی حضرات مسجد عبداللہ سے، اور جا رہے ہیں جبل کعبہ کی طرف، یعنی کہ واپس جو حاجی صاحبان جبل کعبہ کی طرف سے آئے تھے نمازی حضرات۔ اور بہت کم حاجی صاحبان جا رہے ہیں آگے سامنے جس طرف کلاک ٹاور ہے اس جانب،
اور جو حاجی صاحبان کپڑوں میں طواف کے لیے اوپر گئے تھے سیکنڈ فلور پہ، وہ واپس اتر رہے ہیں اور سیڑھی کی مدد سے نیچے. وہ سیڑھی اوپر جاتی ہے، یہ 8 نمبر حمام کی طرف ہے، یعنی کہ اس جانب جبل کعبہ کی طرف سے 8 نمبر حمام ہے، اس کے ساتھ اوپر جا رہی ہے. ایک 114 نمبر گیٹ سے نکل کر حاجی صاحبان جبل کعبہ کی طرف جا رہے ہیں واپس، یعنی کہ روموں کی جانب. کافی رش ہے اس ٹائم 114 نمبر گیٹ پہ. اور کچھ حاجی صاحبان اس طرف سے جا رہے ہیں دارالتوحید کی طرف. اور یہ سامنے بلڈنگیں جو جبل عمر کے نام سے پہچانی جاتی ہیں. نماز عصر کے بعد حاجی صاحبان واپس جا رہے ہیں. گرمی ابھی کافی زیادہ ہے. اور یہ حمام لیکن ابھی بند کر دیا گیا، یہ عورتوں کے لیے ہے، یعنی جب زیادہ رش ہوتا ہے تو یہ 7 نمبر حمام عورتوں کے لیے کھولتے ہیں. ایک پارٹ اس طرف ہے اور ایک اس جانب ہے. زمزم رکھا جا رہا ہے. اس طرف ابھی کلین باقی ہیں، اس جانب بھی کلین لگائیں گے. جس طرف جہالت کے دور میں سامنے یہاں پہ زندہ بیٹیاں دفن کی جاتی تھیں. اور یہ سامنے بلڈنگ، اس بلڈنگ کو جا نماز بولتے ہیں. اور یہ مکہ کے اندر ایسی ایک ہی بلڈنگ ہے، دوسری اس طرح کی کوئی بلڈنگ نہیں ہے. اور اس کے اندر نماز ہوتی ہے بالکل حرم شریف کے ساتھ ہی. اس کی پہچان ہی جا نماز ہے، اور دنیا کا یہ سب سے لمبا ترین جا نماز ہے. اور جس جگہ پہ ہے یہ دنیا کی گہرائی والی جگہ ہے. کافی رش ہے اس ٹائم. گرمی کی وجہ سے آئسمان واپس جا رہے ہیں. گرمی نہیں ہوتی تو یہ آئسمان یہیں رکتے. ہوا چل رہی ہے لو، مطلب گرم چل رہی ہے. حاجی صاحبان ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں حرم شریف کی جانب. اور اس ٹائم ماشاءاللہ حاجی صاحبان بہت ساری تعداد میں حرم شریف کے باہر والے سین میں موجود ہیں. نمازی حضرات جو چھوٹے گیٹ ہے وہاں سے اندر جا رہے ہیں، اور جو حاجی صاحبان احرام میں ہیں وہ جا رہے ہیں کہ وفات گیٹ کی طرف خانہ کعبہ شریف کی جانب. حاجی صاحبان گروپوں کی شکل میں آ رہے ہیں ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے. یہ رستہ 6 نمبر حمام کے لیفٹ اور رائٹ دونوں طرف سے کھلا ہوا ہے. یہ 6 نمبر حمام مردوں کے لیے اور پیچھے یہ 7 نمبر حمام عورتوں کے لیے. یہ ٹوٹل انڈونیشی ہیں. ان کا لباس تقریباً جو گروپوں میں آتے ہیں ایک جیسا ہوتا ہے. بیگ ایک جیسے ہوتے ہیں یا ان کا دوپٹہ ایک جیسا ہوتا ہے. یہ جو کپڑے پہنے ہوتے ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں. حاجی صاحبان جہاد روڈ والی سائڈ سے آ رہے ہیں. اس ٹائم مسجد الحرام کے جتنے بھی چھوٹے گیٹ ہیں سارے کھلے ہوئے ہیں، اور ہر گیٹ سے حاجی صاحبان نماز کے لیے اندر جا رہے ہیں. اور جو حاجی صاحبان احرام میں ہیں وہ جا رہے ہیں کچھ 79 نمبر گیٹ کی جانب کنگ فہد گیٹ، اور کچھ حاجی صاحبان جا رہے ہیں جو 95 نمبر گیٹ ہے کنگ عبدالعزیز گیٹ اس سے. اور اس ٹائم ماشاءاللہ کافی زیادہ رش ہے. حاجی صاحبان لاکھوں کی تعداد میں باہر حرم شریف کے باہر والے سین میں موجود ہیں، اور اندر بھی کافی تعداد میں حاجی صاحبان مسجد کے اندر موجود ہیں. جو حاجی صاحبان 74 نمبر گیٹ سے اندر جا رہا ہے اس کو سیڑھیوں کی مدد سے اوپر جانا ہوگا فرسٹ فلور پہ، یعنی کہ وہ فرسٹ فلور پہ جائے گا، وہاں پہ نماز پڑھے گا، اور وہ فرسٹ فلور پہ طواف کر سکتا ہے کپڑوں میں. بہت سے صحابیوں کے گھر حرم شریف کے قریب قریب تھے، جیسا کہ حضرت علی کا، حضرت عمر بن خطاب کا، حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کا. اس طرح اور بھی یہاں پہ صحابی رسول ہیں جن کے حرم کے پاس پاس گھر ہیں. اور یہاں سامنے بلڈنگ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا. یہاں پہ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ گھر تھا، اور کچھ اطلاعات کے مطابق جہاں پہ صفا اور مروہ ہے، یعنی کہ اس جگہ پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا گھر مبارک تھا. حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کا یہاں پہ بتایا جاتا ہے، یعنی کہ ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے اگر آئیں تو آپ کو جو شرکا مکہ بلڈنگ ہے وہ پاس پڑتی ہے یہاں پہ. یہ راستہ باہر نکلتا ہے ابراہیم خلیل روڈ کی طرف، یعنی کہ مسجد الحرام کے 88 نمبر گیٹ سے سیدھا باہر جس طرف ابراہیم خلیل روڈ ہے اس جانب. اور یہاں پہ ڈیلی بہت ساری تعداد میں کھانا بانٹا جاتا ہے. ابھی دیکھیں ماشاءاللہ کافی زیادہ رش ہے، حاجیوں کا لگ گیا. یہاں پہ چاول، جوس، اس طرح کی چیزیں بانٹی جا رہی ہیں، اور ڈیلی بیس پہ یہاں پہ بہت ساری تعداد میں
کھانا تقسیم ہوتا ہے. اور یہ ایریا جو ہے یہ پکا ایریا ہے, یعنی کہ یہاں پہ نماز عصر سے پہلے, نماز عصر کے بعد تقریباً رات 12-1-2 بجے تک یہاں پہ کھانا چلتا رہتا ہے, کچھ نہ کچھ بنتا جاتا ہے. اور حاجی صاحبان آ رہے ہیں ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے حرم شریف کی جانب. موسم کافی اچھا ہو گیا, ابھی دیکھیں ہوا چل رہی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی, اور شام کو 2-3 دن سے اس طرح ہوا یہاں پہ چل رہی ہے جیسے قریب بارش ہو رہی ہے. جو حاجی صاحبان ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں وہ یہ پہلا راستہ ہے جہاں سے اندر مسجد الحرام کے انٹر ہو رہے ہیں, کبری کے نیچے سے, یعنی جو پول ہے اس کے نیچے سے. اور یہ سامنے مسجد الحرام کے 88-89 نمبر گیٹ کے بالکل سامنے ہیں, لیکن وہ چھوٹے گیٹ ہیں جہاں سے نمازی رات مسجد کی طرف جاتے ہیں نماز کے لیے. آج کل یہاں پہ 2 گیٹ کھلے ہیں ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے, جو 6 نمبر حمام ہے اس جانب سے, یعنی کہ جو کلاک ٹاور ہے اس کے سامنے کنگ عبدالعزیز گیٹ, یہ سامنے کنگ فہد گیٹ. جو حاجی صاحبان جبل کعبہ کی طرف سے آتے ہیں عمرہ کرنے والے, یا جہاد گیٹ کی طرف سے, وہ ان دونوں گیٹوں سے اندر جاتے ہیں. اور جو حاجی صاحبان آتے ہیں ابو جہل حماموں کی طرف سے, ان کو وہ جو راستہ میں بتایا شارٹ کٹ بالکل قریب ہے, وہاں سے آپ آئیں اور سیدھے خانہ کعبہ شریف کا جو حجر اسود والا کونا ہے بالکل اس کے سامنے آ کے نکلیں گے, صفا پہاڑی کے بالکل قریب سے. اور صفا پہاڑی راستے میں آگے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, وہ بہت ہی شارٹ کٹ راستہ ہے. جس طرح پیارے محبوب کا گھر مبارک ہے, جو حاجی صاحبان اس طرف سے آتے ہیں احرام میں ہے, کبھی کبھار وہ راستہ بند ہوتا ہے, نہیں تو وہ راستہ کھلا ہوتا ہے. صفا پہاڑی کے قریب ہی ہے, یعنی کہ صفا پہاڑی سے جو مروہ والی سائڈ ہے, صفا اور مروہ جو پہاڑی اس کے سینٹر سے وہ قریب راستہ ہے. جو حاجی صاحبان اس طرف سے آتے ہیں, جن کو معلوم ہے, جن کو پتا, وہ تو وہیں سے اندر داخل ہوتے ہیں, اور کچھ حاجی صاحبان سیدھے آ جاتے ہیں جس طرف 3 نمبر حمام ہے اس طرف سے گھوم کر کنگ عبدالعزیز گیٹ سے اندر جاتے ہیں. لیکن وہ راستہ اتنا قریب ہے کہ جب تک حاجی صاحبان یہاں پہنچتے ہیں تب تک وہ آرام سے, یعنی کہ گیٹ تک پہنچتے ہیں تب تک وہ آرام سے اندر خانہ کعبہ شریف میں پہنچ جائیں گے, اور بالکل وہیں سے ہی پہلا چکر شروع ہوتا ہے. تو یہ بھی بہت آسانی ان کے لیے کہ جتنا بھی رش ہوگا آپ کو بہت ہی ایزیلی آپ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے, یعنی کہ یہاں سے اپنا طواف شروع کریں گے. اور یہ گیٹ کنگ عبدالعزیز بالکل کلاک ٹاور کے سامنے ہے. حاجی صاحبان آ رہے ہیں آزاد روڈ کی طرف سے, 3 نمبر حمام کے جو رائٹ سائڈ سے راستہ اندر آ رہا ہے. اور اس ٹائم ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر, بہت ساری تعداد میں حاجی صاحبان حرم شریف کے باہر والے سین میں موجود ہیں. اور یہ حاجی صاحبان زیادہ سیدھے جا رہے ہیں جس طرف 6 نمبر حمام ہے دارالتوحید والی سائڈ. جو احرام میں وہ حاجی صاحبان یہاں سے اندر جا رہے ہیں, اور جو نمازی حضرات ہیں وہ سیدھے آگے جا رہے ہیں چھوٹے گیٹوں کی طرف. یعنی کہ باہر والے سین میں بہت ساری نشاندہیاں ہیں. جو حاجی صاحبان پہلی دفعہ یہاں پہ آتے ہیں بس ان کو یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ ہم کس طرف سے حرم شریف کی طرف انٹر ہوئے ہیں. حرم شریف کی طرف تو آ جاتے ہیں حاجی اور بھی ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ, لیکن جب واپس جاتے ہیں تو پھر ان کو مشکل ہوتی ہے, وہ پوچھ کے جاتے ہیں. تو بس یہ کچھ یہاں پہ آپ کو چند نشانیاں بتاتا ہوں جو آپ اپنے ذہن میں رکھو گے تو آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی. ابھی میں کھڑا ہوں بالکل جس طرف جہاد روڈ ہے, 3 نمبر حمام, اور یہ پیچھے 1 نمبر حمام آئے گا جب آپ حرم شریف کی طرف آئیں گے تو عورتوں کے لیے, اور 2 نمبر آگے آئے گا وہ مرد کے لیے, اور یہ آگے ہے 3 نمبر, یہ بھی مردوں کے لیے. سامنے جو گیٹ ہوگا اس جانب وہ کنگ عبدالعزیز گیٹ. اور یہاں سے حاجی صاحبان اوپر جا رہے ہیں جنہوں نے کپڑوں میں طواف کرنا ہے باب الجہاد گیٹ کی طرف. اور جو حاجی صاحبان ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آتے ہیں ان کو سامنے ایک تو وہ بلڈنگیں ہیں تقریباً روڈ کے اوپر, ابراہیم خلیل روڈ کے اوپر تقریباً 8-10, جس کو جبل عمر بولتے ہیں. اور حرم شریف کی طرف دارالتوحید ہے, اور دارالتوحید کے ساتھ ہی 6 نمبر حمام ہے, یہ نشاندہی ہے. اور سیدھے جو گیٹ ہوگا آگے وہ کنگ فہد گیٹ ہے, 79 نمبر گیٹ مسجد الحرام کا. اور جو جبل کعبہ کی طرف سے آتے ہیں وہ جا نماز ہے, ایک جا نماز شکل کی بلڈنگ بنی ہوئی ہے تقریباً مکہ کے اندر ایک ہی ہے. اسی جانب جہالت کے دور میں زندہ بیٹیاں دفن کی جاتی تھی. اور سامنے جب آپ انٹر ہوں گے تو سامنے 8 نمبر حمام آئیں گے مردوں کے لیے, اور 7 نمبر اندر داخل ہوتے ہی لیفٹ سائڈ پہ عورتوں کے لیے. اور جب آپ ابو جہل حماموں کی سائڈ سے آئیں گے تو آپ کو رستے میں ایک تو ابو جہل حمام ہے اور ایک سامنے وہ بلڈنگ ہے
وہ 2 کھڑکیوں والی کافی اس پہ کافی لوگوں نے بیان کیا ہے وہ ہے. یہاں سے حاجی صاحبان سیدھے جا رہے ہیں باب الجہاد گیٹ کی جانب. ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر اس ٹائم حاجی صاحبان لاکھوں کی تعداد میں حرم شریف کے باہر والے سیل میں موجود ہے. قافلوں کی صورت میں حاجی صاحبان ابھی آ بھی رہے ہیں. پنکھے چلا دیے گئے اور ساتھ ساتھ پانی کی فوار سی. شام کو بہت ساری تعداد میں حاجی صاحبان حرم شریف کی طرف آتے ہیں. نماز عصر کے بعد حاجی صاحبان حرم شریف کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں اور بہت کم واپس جاتے ہیں. زیادہ حاجی صاحبان یہیں رکتے ہیں کیونکہ موسم بالکل ٹھنڈا ہو جاتا ہے, گرمی ختم ہو جاتی ہے اور پھر ماشاءاللہ یہ مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں چاروں طرف حرم شریف کی جانب سے. یہ وہ جگہ ہے, وہ پیارا گھر ہے جہاں پہ دنیا ترستی ہے آنے کو, اور یہاں پہ پیسوں سے بندہ نہیں آتا, قسمت سے آتا ہے. اللہ پاک آپ سب کو اس مقدس جگہ کے اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرمائے کہ آپ یہاں پہ آئیں اور یہ پیارا گھر دیکھیں. آپ کو بہت ساری دعاؤں میں یہاں پہ میں یاد کرتا ہوں, ڈیلی آپ سب کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتا ہوں. آپ سب کے میں میسج بھی پڑھتا ہوں. کچھ میسج ایسے ہوتے ہیں جو بولتے ہیں کہ یار آپ ڈیلی حرم کی ویڈیو بناتے ہو, تو یار میں آپ سب کو ڈیلی اس مقدس جگہ کی زیارت کرواتا ہوں. یہ میرا خیال ہے بہت بڑی بات ہے. اللہ پاک نے یہ مجھے شرف بخشا اور یہ میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں کہ میں یہاں پہ ہوں اس مقدس جگہ میں, اور یہ بہانہ بنا آپ سب کے ساتھ یہ پیارا گھر, یہ مقدس زیارت شیئر کرتا ہوں. جہاں ڈیوٹی بھی کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کو اس مقدس جگہ کی زیارت کرواتا ہوں. باقی آپ نے باہر سے کوئی بھی انفارمیشن لینی ہے تو انشاءاللہ آپ میسج کیا کریں, میں آپ کو اس کی معلومات دوں گا. ساتھ ساتھ جو قریب قریب روڈ ہیں میں آپ کو روڈوں کے جو رہائشیں ہیں ان کے بارے میں بھی ساتھ ساتھ انفارمیشن دیتا رہتا ہوں, معلومات لیتا رہتا ہوں, وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا رہتا ہوں. اور زیادہ جو ہے میری بھی جو لگن ہے, جو مجھے محبت ہے, جو مجھے زیادہ اچھا محسوس ہوتا ہے وہ اس پیارے گھر کی اور یہ اللہ پاک کے مہمانوں کی جو ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ شیئرنگ کرتا ہوں, اسی میں مجھے بہت سکون ہوتا ہے. یہی میں اچھا سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیلی آپ سب کو اس مقدس جگہ کی اس پیارے گھر کی زیارت کرواتا رہوں. اور یہ ہجوم جو اللہ پاک کے گھر میں اللہ پاک کے مہمان آتے ہیں ڈیلی بیس پہ, یہ دکھاتا رہوں, یہ خوش قسمت لوگ, اور آپ کو وہ مقدس گھر, پیارا گھر جس کی طرف دنیا بھر میں جو مسلمان رہتے ہیں ان کی نظریں ہیں کہ ہم ایسا کون سا ٹائم ہوگا کہ ہم وہاں پہ جلدی پہنچ جائیں, یعنی کہ وہ ایسا ان کے ذہن میں چلتا رہتا ہے. یہ حاجی صاحبان آ رہے ہیں کچھ محبل جن پارکنگ کی طرف سے اور کچھ حاجی صاحبان آ رہے ہیں غزہ پارکنگ کی طرف سے. اور یہ سامنے صفا پہاڑی, ابھی ہم فرسٹ فلور پہ ہیں. زیادہ حاجی نیچے گراؤنڈ فلور پہ آ رہے ہیں, یعنی کہ اس کے نیچے یہ پل ہے, اس کے نیچے ایک رستہ ہے, زیادہ حاجی صاحبان اس پہ آ رہے ہیں. اور وہ حاجی صاحبان جا رہے ہیں جس کا 3 نمبر حمام ہے اس جانب نکلیں گے اور اس کے بعد پھر رائٹ سائڈ پہ ہو جائیں گے جو کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے وہاں سے جو احرام میں, اور جو حاجی صاحبان نمازی حضرات ہیں وہ جائیں گے سیدھے جو چھوٹے گیٹ اس کی جانب. تو بھی رستہ اندر جانے کے لیے, لیکن یہاں سے فرسٹ فلور پہ جائیں گے حاجی صاحبان جہاں سے اندر داخل ہو رہے ہیں. یہ 16 نمبر گیٹ ہے اور یہ جائیں گے یہاں پہ صفا مروہ جہاں پہ ہو رہا ہے, لیکن یہاں پہ صفا اور مروہ پہاڑی کی زیارت آپ نہیں کر سکتے ہیں. اور یہ فرسٹ فلور ہے, یعنی کہ جو سیڑھی ہے اس کے اوپر حاجی صاحبان آ رہے ہیں. جب زیادہ رش ہوتا ہے تو یہ رستہ واپس جانے کے لیے کھولتے ہیں جو حاجی صاحبان کلاک ٹاور کی طرف سے آتے ہیں, ابو جہل حماموں والی سائڈ پہ جانا چاہتے ہیں ان کے لیے. یہ جو بورڈز رکھے ہوئے ہیں حاجیوں کے لیے, اس پہ کافی زیادہ معلومات ہے. نیچے سکینر بھی لگا ہوا ہے, آپ سکین بھی کر سکتے ہیں. اور یہ تقریباً یہ حرم شریف کے اندر کافی جگہوں پہ موجود ہے. اور یہ ہے صفا پہاڑی اور اس جانب سامنے مروہ پہاڑی, یعنی کہ جس طرف ابو جہل حمام ہے اس کے لیفٹ سائڈ پہ سامنے مروہ پہاڑی ہے. اس جانب سامنے یہ ایمبولینس کھڑی ہوئی ہیں جو جنازوں کو لے کے آتی ہیں. اذان کے ٹائم چاند کے اوپر لائٹ چھوڑتے ہیں گرین, اذان سے 1 منٹ پہلے, اور اذان کے 1 منٹ بعد آف کر دیتے ہیں. جو حاجی صاحبان محبل جن پارکنگ کی طرف آئے تھے وہ واپس اسی جانب جا رہے ہیں, لیکن اس ٹائم بہت کم حاجی صاحبان واپس نکلتے ہیں. مغرب کے بعد جنازے پڑے گئے, ابھی واپس آ رہے ہیں. جس طرف ایمبولینس کھڑی ہوئی ہیں
1 2 اور اس کے پیچھے 3 4 5 یہ خوش قسمت خوش نصیب جن کے جنازے اس مقدس گھر میں پڑے گئے، اجنبی بھی ہوتے ہیں اور سعودیہ کے رہنے والے ہیں۔ ساتھ اور ڈیلی یہاں پہ ہر نماز کے ساتھ جنازہ پڑھا جاتا ہے۔ نماز مغرب کے بعد حاجی صاحبان واپس نکل رہے ہیں اپنے روموں کی جانب، جو حاجی صاحبان حرم روڈ پہ رہتے ہیں جس طرف مسجد جن ہے۔ یہ غزہ پارکنگ حاجیوں کے لیے روڈ کے اوپر یعنی حرم پارکنگ کے اندر یہی انتظام تھا سائے کا، لیکن اب غزہ پارکنگ کے اندر بھی بنا دیا گیا، ابھی اور بھی بنا رہے ہیں۔ یہ سامنے اس طرف کمپلیٹ ہو گیا اور یہ بھی سامنے یہاں سے لے کے آخر پل تک کمپلیٹ کر دیا گیا اور ابھی اس طرف پلر لگا رہے ہیں۔ یہ سامنے یعنی کہ 2 پورشن کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور ابھی آگے یہ تیسرا شروع کر دیا اور اس سے آگے بھی ایک بنائیں گے، یعنی کہ مختلف جگہ پر گاڑیوں کی جگہ چھوڑ کر حاجیوں کے لیے سایہ بنا رہے ہیں۔ اور یہ حاجی صاحبان نکل رہے ہیں جس طرف پیارے محبوب کا گھر مبارک ہے اسی جانب سے باہر غزہ پارکنگ کی طرف۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آگے شیئر کریں کہ آپ کے توسط سے دوسرے لوگ بھی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کل ملیں گے۔ اوکے، اللہ نگہبان۔